نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول هو أمرأ وأروى إلى مقام آخر۔ سامعین مکرم، میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، میری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے پانی پینے کا مسنون طریقہ اور آداب۔ تو میرے عزیز دوستو، میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ کے پاس بآسانی اور جلد سے جلد پہنچ سکیں۔ عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے۔ پہلے حدیث مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے درمیان 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس طرح پانی پینا سیراب کرتا ہے، صحت بخش ہے اور جلد ہضم ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا ہمارے اوپر انعام و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں خاتم الانبیاء حضور سرور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت اور عظیم ذات کا ہمیں امتی بنایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام تر طور طریقے ہمیں سکھائے ہیں، آپ نے تعلیم فرمائے ہیں۔ پانی پینے کے متعلق ایک اور روایت مبارکہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت منقول ہے۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم پانی پینے لگو تو اونٹ کی طرح یک بارگی نہ پیا کرو بلکہ 2-3 سانس میں پیا کرو، اور جب پانی پینے لگو تو اللہ کا نام لیا کرو، یعنی بسم اللہ شریف پڑھا کرو، اور جب پی چکو تو الحمدللہ کہو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پانی پینے کے آداب کے متعلق جو روایات، جو ارشادات آپ نے فرمائے، ان میں سے 2 حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور دونوں کا ترجمہ جو ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ پانی پینے کی چند سنتیں ہیں کہ پانی پینے کے متعلق اگر ان سنتوں کا خیال کر لیا جائے تو یہ انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے پانی پینا۔ تو پانی پینے کے متعلق جو سنت نمبر 1 ہے وہ یہ کہ دائیں ہاتھ سے پانی پینا چاہیے، بائیں ہاتھ سے پانی نہیں پینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر کام دائیں ہاتھ سے کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم پانی پیتے ہوئے دائیں ہاتھ سے جو ہے وہ پانی پئیں، کیونکہ بائیں ہاتھ سے پانی پینا یہ شیطان کا کام ہے۔ اور سنت نمبر 2 کہ پانی پیتے ہوئے 3 سانس میں پانی پینا چاہیے، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ سانس جب لینا ہو تو برتن سے منہ کو الگ کر لینا چاہیے، نہ یہ کہ برتن کے اندر ہی جو ہے وہ سانس لے لیا جائے۔ اور اسی طرح سنت نمبر 3 کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے، اور آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اور سنت نمبر 4 کہ پینے کی چیز میں پھونک نہیں مارنی چاہیے، پانی ہے یا پانی کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں تو ان میں پھونک وغیرہ نہیں مارنی چاہیے۔ اور سنت نمبر 5 کہ پانی کو دیکھ کر پینا چاہیے،
ایسا نہیں کہ پانی جیسا آیا بس ویسے پی لیا، اس کے اندر کوئی وہ ریت وغیرہ، کوئی مٹی وغیرہ یا کوئی تنکا وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو جس کو پینے سے آپ جو ہے وہ جسمانی کسی مرض میں مبتلا ہو جائیں۔ تو خوب اچھی طریقے سے دیکھ لینا چاہیے، پانی صاف ستھرا ہو تو پھر پانی پینا چاہیے۔ اور اسی طرح چھٹی سنت یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اگر بیٹھنے کی جگہ میسر ہے تو پھر کوشش کریں کہ پانی بیٹھ کر پئیں، اور اگر کوئی بیٹھنے کی جگہ میسر نہیں ہے تو مجبوری کی صورت میں آپ کھڑے ہو کر بھی پانی پی سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 7 جو سنت ہے، آب زمزم جو پانی ہے یہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ اور سنت نمبر 8 جو ہے وہ یہ کہ وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ بھی کھڑے ہو کر پینا چاہیے۔ اور سنت نمبر 9 کہ مشکیزے اور جس جگہ سے ایک دم پانی نکل آنے کا خدشہ ہو تو اس میں منہ لگا کر نہ پینا چاہیے۔ یہ کوشش کرنی چاہیے، جیسے بڑا جگ ہے، برتن بڑا ہے تو اس کو منہ لگا لینا، بڑا ڈول ہے اسے منہ لگا لینا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب چھوٹا برتن موجود ہے تو پھر کوشش کریں کہ بڑے برتن کو منہ نہ لگائیں، بلکہ چھوٹے برتن کے اندر پانی ڈال کر پھر اس سے جو ہے وہ پانی پی لیا جائے۔ تو یہ چند جو ہیں یہ سنتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں، یہ پینے کے متعلق جو سنتیں۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو پانی پینے کی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔